تمہیں مقام اور عظمت دی ہے، اگر کوئی بدبخت اس بات کو نہ مانے تو فرمایا میرے محبوب پریشان نہ ہو، وَقُلْ حَسْبِيَ اللَّهُ، آپ کہہ دو کہ میرا رب میرے لیے کافی ہے۔ مومنین انکار نہیں کرتے، مومنین تو کہتے ہیں یا رسول اللہ انظر حالنا، یا حبیب اللہ اسمع قالنا، اننا فی بحر غم من مغرق خذ بیدی ساحل لنا اسقالنا۔ یہ تو مومنین کہتے ہیں، یہ منافقین کے لیے نہیں ہے، اس لیے اللہ نے تسلی دی مومنین کو، پریشان نہ ہو، یہ رسول تمہارے لیے قبر انور میں میری بارگاہ میں دعا کرتا ہے۔ تو یہ مقام ہے مومن ہے جو رسول خدا کے لیے بیان کیا۔ آگے سورت ہے سورہ یونس، یہ بھی مدنی۔ اس سورت میں بھی اللہ تعالیٰ نے اپنی توحید کا ذکر کیا، میں مجموعہ لفظ کر رہا ہوں، اس میں اللہ تعالیٰ نے اپنی توحید کا ذکر کیا، ان بدبختوں کو جو اللہ کے سوا بتوں کو پوجنے والے تھے، اللہ تعالیٰ نے ان کو چیلنج کیا، کیا تم ہوا کو پیدا کر سکتے ہو؟ کیا سورج چاند ستارے سیاروں کو پیدا کر سکتے ہو؟ کیا تم کشتی جس میں بیٹھ کر سفر کرتے ہو، کیا تم سمجھتے ہو کہ خود چلاتے ہو؟ تمہیں کون طوفان ہواؤں سے بچاتا ہے؟ کون تمہیں نفع نقصان دیتا ہے؟ کون تمہارے لیے کھیتیاں اگاتا ہے؟ کون تمہارے لیے عزت کے پردے تمہارے چہروں پر ڈالتا ہے؟ وہی تو رب ہے جس نے سارے عالم کو پیدا کیا ہے، اب تم کیسے اس کی توحید کا انکار کرتے ہو؟ تو اللہ نے اپنی توحید کا ذکر فرمایا۔ پھر انہی صورت میں اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کی فرمایا قُلْ بِفَضْلِ اللَّهِ وَبِرَحْمَتِهِ فَبِذَلِكَ فَلْيَفْرَحُوا۔ اے مسلمانوں مومنوں، جب اللہ کی طرف سے تمہیں کوئی رحمت نعمت کوئی اللہ کی طرف سے انعام ملے تو تم اس پر اللہ کی بارگاہ میں خوشی مناؤ۔ تو اس پر علماء نے لکھا کہ اللہ نے اگرچہ ساری کائنات بنائی ہے، ساری نعمتیں اللہ نے میرے اور آپ کے لیے رکھی ہیں، لیکن اس نعمت میں سب سے بڑی نعمت اللہ تعالیٰ قرآن کریم کی غالباً سورہ بقرہ میں اور دیگر آیت میں اللہ فرماتا ہے سورتوں میں کہ لولا فضل اللہ علیکم ورحمۃ لولا فضل اللہ علیکم ورحمۃ لکنتم من الخاسرین، کہ اللہ تعالیٰ تمہیں ہلاکت میں ڈال دیتا اگر اس رسول کو رحمت اور نعمت بنا کر نہ بھیجتا۔ تو علماء نے لکھا کہ تمہیں خسارے میں ڈال دیتا مولا اگر یہ رسول رحمت نہ ہوتا، نعمت نہ ہوتا۔ تو فرمایا کہ اب اللہ کی ساری نعمتیں ایک طرف ہے اور رسول خدا کی ذات کا نعمت ہونا ایک طرف ہے، تو ساری نعمتوں کا تو ذکر کر دو اور رسول خدا کا ذکر نہ کرو۔ اللہ کہتا ہے کہ ساری نعمتیں ذکر کرو، میرے بارگاہ میں کوئی نہیں ہے، اگر میرے رسول کو نعمت مان کر تم اس کا شکر ادا کرو گے تو میں سمجھوں گا کہ تم نے ساری کائنات کا ذکر کر دیا ہے۔ تو گویا اللہ یہ چاہتا ہے کہ تم میرے مومن میرے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عظمت کو بیان ہی نہ کرو بلکہ اس کی خوشی مناؤ۔ فَلْيَفْرَحُوا، یہ عربی لغت کا ورڈ ہے، اس کو کہتے ہیں کہ فَلْيَفْرَحُوا، اپنے ظاہری وجود سے خوشی کا اظہار کر کے لوگوں کو بتاؤ کہ میرے گھر میں شادی ہے، میرے گھر میں بچے کی بارات ہے، میرے گھر میں بیٹی کی شادی ہے۔ فَلْيَفْرَحُوا، تم اظہار کرو۔ جب تم اپنے بچوں کی چھوٹی چھوٹی نعمت پر اظہار اور خوشیاں کرتے ہو تو وہ جو کائنات کا دولہ ہے، جو کائنات کا مالک ہے، جو محبوب رب العالمین ہے، اس کی خوشی مناتے ہوئے تمہیں موت آتی ہے۔ تو اللہ نے فرمایا وَهُوَ ذَلِكَ خَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُونَ، اور یہ تمہارے لیے سب سے بہتر ہے کہ جو تم کرتے ہو، جو کچھ تمہارے پاس ہے وہ سب ایک طرف ہے اور میرے رسول کی خوشی ایک طرف ہے۔ اللہ نے قرآن میں بیان کیا۔ پھر اسی صورت میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا اَلَا إِنَّ أَوْلِيَاءَ اللَّهِ لَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ، وہ جو اللہ کے نیک بندے دوست ہیں اللہ کے، لا خوف، ان کو کوئی خوف نہیں، وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ، ان کو کوئی حزن نہیں۔ ان کی نشانیاں کیا ہے؟ الذین آمنوا وکانوا یتقون، وہ متقی ہیں اور پرہیزگار ہیں۔ پھر اللہ یہی بات ختم نہیں کرتا، فرمایا لَهُمُ الْبُشْرَىٰ فِی الْحَیَاةِ الدُّنْیَا وَفِی الْآخِرَةِ، کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو دنیا میں بھی خوش رکھا ہے اور آخرت میں بھی خوش رکھے گا۔ ذَلِکَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِیمُ، اور یہ تو بہت بڑی کامیابی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں ان نیک بندوں کی صحبت اور معیت عطا فرما دے تو اللہ تعالیٰ ہمیں بھی بے خوف
اور بے حزن کر دے گا، اللہ کی بارگاہ میں ہم دنیا اور قبر حشر میں سب جگہ کامیاب و کامران ہو جائیں گے۔ یہ اجمالی میں نے عرض کیا ہے۔ اس کے بعد سورۃ یوسف شروع ہو گئی ہے، سورۃ ہود۔ سورۃ ہود میں بھی اللہ تعالیٰ نے اپنی توحید، میں اجمالا عرض کر رہا ہوں، اس میں اللہ تعالیٰ نے قوم لوط کا اور دیگر اقوام کے ذبح و خالی اور بربادی کا ذکر کیا ہے کہ جن لوگوں نے انبیاء کی تعلیمات کا انحراف کیا، اللہ کی تعلیمات جو نبی لے کر آئے ان کے منکر ہوئے، اللہ تعالیٰ نے ان قوم کو خش و خاشات کی طرح بہا دیا اور ان کے وجود کو ختم کر دیا، اور عبرت کے لیے قیامت تک قرآن میں ان کی تعلیمات کو بیان کر دیا کہ جنہوں نے جو نبی پر ایمان نہیں لائے، جو اللہ کے آگے سرنگو نہیں ہوئے، اللہ کی توحید کا اقرار نہ کیا، اللہ نے ان سب کو برباد و ہلاک کر دیا۔ اب ہمارے لیے یہ سبق ہے کہ ہم آج نبی تو نہیں ہے، نبی آنے والے نہیں ہیں، لیکن نبیوں کے وارث موجود ہیں، تو ان کی بارگاہ میں ہم جائیں اور اللہ سے توبہ کریں تو اللہ تعالیٰ ان کی نسبت سے ہماری توبہ کو قبول کر لے گا۔ اس کے بعد ذکر ہوتا ہے سورہ یوسف کا۔ سورہ یوسف حضرت یوسف علیہ السلام سے منسوب ہے۔ اس میں صرف دو باتیں جو اہم ہیں کہ یوسف علیہ السلام اللہ کے مرسلین میں سے ہیں اور اللہ کے مقدس ترین پیغمبروں میں سے ہیں، اللہ تعالیٰ کے حسین ترین پیغمبروں میں سے ہیں جن کے حسن کا اللہ نے ذکر فرمایا ہے۔ دوستوں، یہاں سیدنا حضرت یوسف کے حسن کی خاص بات ہے، جو دو اہم بات آپ سے آخری عرض کرنی ہے، وہ یہ کہ یوسف علیہ السلام اللہ کے انتہائی متبرک، اللہ کے انتہائی اہم ترین رسل میں سے ہیں۔ حضرت یوسف کے حسن کو اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں بیان فرمایا اور پھر حضرت یوسف علیہ السلام کی ناقدری کے متعلق بتایا۔ ناقدری یعنی جو نعمت تھی یوسف علیہ السلام، آپ کے باقی 11 جو بھائی تھے انہوں نے ناقدری کی۔ یعنی حسد ایک ایسی چیز ہے کہ وہ نبیوں کے گھر میں بھی پیدا ہو جاتی ہے، تو یہ کوئی عامیانہ سی بات نہیں کہ یہ عام لوگوں کا نہیں، خواص میں بھی ہو جاتی ہے۔ تو اللہ نے بیان فرمایا کہ بابا اللہ کی نعمت کا شکر کرو جس کو اللہ نے عزت دی ہے۔ اس پچھلی سورت میں جو ابھی گزر گئی ہے اس میں اللہ تعالیٰ نے یہی بیان فرمایا ہے کہ بابا تم کیوں پریشان ہو۔ سورہ یونس کی آخری آیتیں یہ ہے کہ یہ جو اہل مشرک ہیں، اہل مکہ ہیں، یہ پریشان ہیں کہ ہم نے ایک عرب کے ریگزار میں پیدا ہونے والے یتیم بچے کے سر پر نبوت کا تاج سجا دیا ہے تو جلتے ہیں۔ ارے بابا میں رب ہو کر سجاتا ہوں تو تم بھی جلتے ہو۔ میں رب ہو کر میں نے اس یتیم کے سر پہ نبوت کا تاج رکھا ہے تو تم پریشان جلتے کیوں ہو؟ اللہ اکبر۔ تو اللہ جس کے لیے اپنی وکالت کرے تو دوستوں پھر اس کے لیے لڑنا تو یہ انتہائی بے وقوفی اور احمقی کی بات ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ یہاں بھی نبی کے لیے فرمایا کہ بابا ان سے جو حسد کرنے والے لوگ تھے، اگرچہ وہ بھائی تھے، نبی کی اولاد تھے، وہ اپنے بھائی کی قدر نہ کر سکے اور کھوٹی کوڑیوں میں یوسف کا سودا کر آئے تو دوستوں اتنی ناقدری ہوئی۔ اللہ اللہ، یوسف علیہ السلام کا مقام جب اللہ کے لیے انہوں نے صبر کیا، سارے معاملات کو برداشت کیا تو یوسف علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے مصر کی حکومت عطا فرمائی۔ آپ کو اس مقام میں جس کو بادشاہت کہتے ہیں دنیا کی، وہ بھی عطا فرمائی۔ یہ آپ کی عظمت تھی۔ پھر آپ کے بھائیوں نے آپ کو کنویں میں ڈال دیا، یہ بھی بیان فرمایا کہ کنویں میں آپ کو ڈال دیا تو جبریل امین کہتے ہیں کہ مجھے زندگی میں 3 مقامات پر اتنی سخت ہوئی ہے کہ شاید پوچھا ایک دن رسول خدا نے کہ جبریل تجھے تیری سپیڈ کا پتا ہے؟ فرمایا یا رسول اللہ مجھے اتنا پتا ہے کہ 3 مرتبہ میری زندگی میں جو میری سپیڈ ہے وہ تو کوئی نہیں جانتا سوائے رب کے، لیکن اس سپیڈ کو بھی یعنی سپرسیڈ کیا ہے وہ 3 مقامات ہیں۔ وہ کون سے ہیں؟ فرمایا ایک تو وہ تھا کہ جب یوسف کو کنویں میں ڈالا جا رہا تھا علیہ السلام کو، تو اس وقت اللہ نے حکم دیا کہ یہ پانی سے پہنچنے سے پہلے اے جبریل اس کو اپنے پر اٹھا لے تو میں حاضر ہوں۔ پھر وہی یوسف علیہ السلام کے بعد سیدنا جبریل فرماتے ہیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جب آگ میں ڈالا جا رہا تھا، نمرود آگ میں ڈالا تھا، اللہ نے فرمایا اے جبریل اس سے پہلے کہ میرا خلیل آگ میں جائے تو اپنے پروں پر بٹھا لے۔
اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے فرمایا ایک یا رسول اللہ وہ وقت تھا کہ جب طائف کے میدان میں جب آپ پر سنگ باری ہو رہی تھی، اللہ نے حکم دیا میرے محبوب کے لب سے گرنے والے دندان مبارک کا خون اگر زمین پر گر گیا جبریل تو زمین کو جلا کر بھسم کر دوں گا، اس سے پہلے میرے نبی کے خون کو اپنے پر۔ تو حضرت یوسف علیہ السلام کی عظمت کو اللہ نے بیان فرمایا، آپ کے حسن کو اللہ پھر اس کے بعد آپ کے حسن کا کیا عالم ہے، آپ نے سنے یہ واقعات، اب میں اس کی تفسیر میں نہیں جاتا، وہ تفسیر میں لکھا ہے کہ یوسف علیہ السلام کے حسن کا یہ عالم تھا کہ اگر یوسف علیہ السلام ٹرانسپیرنٹ، پانی بالکل ٹرانسپیرنٹ ہوتا ہے، وہ جب پانی پیتے تھے تو وہ پانی حلق سے اترتے ہوئے دنیا دیکھتی تھی، اتنا حسن سیدنا یوسف علیہ السلام کو عطا فرمایا۔ اللہ یہ تو بات ہو گئی سیدنا حضرت یوسف علیہ السلام کی۔ حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ فرماتی ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضور فرماتے اللہ کی عزت کی قسم ہے، اللہ کے نور سے میں پیدا ہوا، میرے نور سے اللہ نے ساری کائنات کو پیدا کیا، اور ساری کائنات میں انبیاء سب سے اوپر ہے، تو جو کچھ نبوت کے پاس جتنے مقامات اور عظمت اللہ نے نبوت کے معجزات ہر نبی کو 1,40,000 دیے ہیں، وہ سارے معجزے میری ذات سے نکال کر تقسیم کیے گئے، وہ ان کو جتنے معجزات ہیں، حسن یوسف دم عیسیٰ ید بیزاداری آنچ صبح ہمائی دارت و تنہا داری، وہ سب کے ایک ایک معجزے ہیں، تو سراپا معجزہ ہے، یعنی بے سبب بھی چھوڑ سکتا ہے، لیکن مولا کا نظام یہ ہے کہ وہ سبب سے چلتا ہے۔ اسی میں حضرت یوسف علیہ السلام کو جب زلیخا کا واقعہ ہوا تو زلیخا نے بس آخری بات عرض کرتا ہوں، زلیخا کے قصے میں بھی یہی بات ہے، ادھر فرمایا کہ آخری قرآن کی آیت سے میں سچ ترجمہ پیش کر رہا ہوں، اللہ نے فرمایا کہ اگر اللہ کی برہان نہ موجود ہوتی تو یوسف یہ کام کر بیٹھتے۔ جب زلیخا کے ظاہری حسن پر وہ اپنی بشری تقاضوں کے مطابق جب ادھر اپنی نگاہ کی تھی تو اللہ کہتا ہے کہ اگر اس وقت اللہ کی برہان نہ موجود ہوتی تو یوسف شاید یہ کام کر بیٹھتے، یعنی اس ایسے عمل کو کہ جو غیر اخلاقی عمل تھا ادھر وہ چلے جاتے بتقاضۂ بشریت، لیکن اس وقت اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اگر اللہ کی برہان نہ موجود ہوتی تو علماء نے تفسیر میں لکھا کہ وہ برہان کیسی جس کا اللہ ذکر کر رہا ہے۔ جب یوسف علیہ السلام زلیخا کی طرف بڑھے، بلکہ بات یہ ہے کہ زلیخا یوسف کی طرف آئی، سرکار سیدنا حضرت یوسف علیہ السلام نہیں بڑھے بلکہ زلیخا پیچھے آئی تو اس قصے کو اللہ نے قرآن میں بیان فرمایا کہ اگر یوسف کے پاس اللہ کی قرآن نہ موجود ہوتی، ہوا یہ کہ جب یوسف علیہ السلام نے قصد کیا تو اسی لمحے اللہ تعالیٰ نے حضرت یعقوب علیہ السلام کی شخصیت کو آپ کے سامنے کر دیا اور آواز دی کہ بیٹا تم کرت کرتے ہو، تم اپنے مقام کو پہچانو کہ اللہ نے کس مقام پر تمہیں فائز کیا ہے، یہ دنیا کے امور کے لیے نہیں ہے، دنیا کے خرافات کے لیے نہیں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے یوسف علیہ السلام کو نمودار کیا تو گویا پتہ یہ چلا کہ جو شیخ ہوتا ہے، جو مرشد ہوتا ہے، جب بندہ برائی کی طرف لپکتا ہے، جب برائی کی طرف قدم ڈالتا ہے تو اس وقت اللہ تعالیٰ اس وقت کے نبی کو جس کو پیر شیخ بنا کر اس دوسرے نبوت کے سامنے پیش کیا اور بتایا کہ دیکھو کہ تمہارا مقام اور عظمت یہ نہیں ہے کہ تم دنیا کے چھوٹے اور بیکار کام کی طرف چلے جاؤ، بلکہ تم اپنے مقام عظمت نبوت کو پہچانو کہ اللہ نے کتنے بڑے مقام کو تمہیں فائز کیا ہے۔ تو وہ بات یاد دلانے کے لیے اللہ نے ایک نبی کو دوسرے نبی کے سامنے کھڑا کر دیا تاکہ یہ برائی کی طرف نہ جائے۔ تو بالفعل اسی طرح قیامت تک کے لیے اصول بنا دیا کہ تمہیں اگر برائی سے اللہ تعالیٰ بچا سکتا ہے تو اگر تمہارا مرشد کامل شیخ کامل ہے تو وہ ہر لہجہ تمہارے ساتھ ہے اور وہ تمہارے سامنے آ کر جب تم برائی کی طرف یا کوئی نابیبا کلمات کی طرف بڑھنے لگو گے تو اس وقت اللہ تعالیٰ اس کو ظاہر فرما دے گا اور اس کے ذریعے تمہاری مدد کرے گا اور تمہارے دل میں سکون و چین ڈال دے گا۔ تو گویا پتہ یہ چلا کہ ہم اس ساری گفتگو کا نچوڑ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کا مقرب بننے کے لیے اللہ کے نیک بندوں کی دہلیز پر اپنی خواہشات کو قربان کرنا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے، آمین۔ بے جاؤ
صلی اللہ علیہ وسلم